وعد اللہ اللہ نے وعدہ کیا، الذین اس میں موصول ہے، فرمایا ان لوگاں دے نال وعدہ کیتا جڑے ایماندار نے۔ بھی بولو نا، ایک باری پھر بولو۔ بلانے دا مقصد یہ ہوندا کہ بندہ بیداری دے نال اے گلاں سماعت کرے، انہوں غور کرے تے توجہ نال سمجھن دی کوشش فرمائے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کن لوگوں دے نال جڑے کون نے؟ ایماندار۔ سمجھ آ رہی میری گل؟ کون نے؟ ایماندار۔ منکم تم میں سے، وعاملوا الصالحات۔ اللہ نے فرمایا سارے تے نہیں انہوں خلیفہ ہو سکتے، تواڈے وچوں انہاں نوں اسی خلیفہ بناواں گے جڑے بہتے نیک سن، جڑے نیک سن، عمل چنگے کیتے نے۔ ویسے تے ہر ایک ہی صحابی نے چنگے ہی عمل کیتے نے، حضور دا جو غلام ہے صحابی جو ہویا، میری گل سمجھ رہے ہو نا؟ صحابی جو ہے تو صحابی نے نیک ہی عمل کرنے نے۔ لیکن جڑی گل میں عرض کرنا چاہ رہا انہوں سمجھو، اور توجہ نال آیت نو غور کریے، پھر ادھے نال دیگر آیتاں نو سمجھاں گے تو مضمون انتہائی آسان ہو کے سمجھ آ جائے گا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک تے میں ایک آیت پڑھی سی جدے وچ میرے اللہ نے فرمایا سی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل اللہ سکینتہ علیہم۔ یاد ہے؟ اللہ راضی ہو گیا ان ایمانداراں تے جڑے کون ایماندار نے جنہاں نے کی کیتا ہے قصاص عثمان یعنی حضرت عثمان دے قتل دی خبر تے بدلہ لین واسطے کوشش کی تھی۔ اللہ نے انہوں نے کی فرمائی کون نے؟ بھئی بولو نا، یہ گل یاد رہا سی۔ ایماندار ہونے تو بعد اللہ نے فرمایا میں نے تکیاں راضی بھی ہوں، میں کیاں راضی بھی ہوں، دو گل جائیں دے۔ ہوں اساں نے او ایماندار گروہ اس آیت دے بچوں میں تلاش کرنا ہے۔ توجہ ہو گئی؟ خلاق کے عالم نے اعلان فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وعدہ کر دیا کن لوگوں کے ساتھ جو ایماندار ہیں۔ جو کون ہے؟ ایماندار ہیں۔ وعاملوا الصالحات، جڑے انہاں وچ نیک لوگ نے انہاں نال وعدہ کی دیا لا یستخلفنہم فی الارض، اساں انہاں نوں زمین دے وچ خلیفہ بنا دیواں گے۔ ہن توجہ فرمانا عزیزان من، اے جڑی آیت مفسرین راضی نو اٹھا کے پڑھو، صاحب خازن نو اٹھا کے پڑھو، مفسرین فرماندے نے انہاں تو مراد جڑی خلافت دتی جا رہی ہے کسی اور نو نہیں، ابو بکر صدیق نو دتی جا رہی ہے، عمر فاروق نو دتی جا رہی ہے، عثمان ذی النورین نو دتی جا رہی ہے، علی المرتضیٰ نو دتی جا رہی ہے۔ ایک کتھے لکھے ہے؟ آیت نمبر 55 پہ تلاوت کرداواں، سورۃ النور پہ تلاوت کرداواں، 18واں پارہ پہ تلاوت کرداواں۔ اللہ پہ فرمان دن وعد اللہ الذین آمنوا منکم، میرا مالک اعلان پہ فرمان دے اساں نے وعدہ کیتی ہے۔ کون پہ آدھا ہے؟ اللہ اعلان فرما رہے ہیں اساں نے وعدہ کیتیا، کس گل دا وعدہ فرمایا؟ فرمایا کہ ایماندار نے انہاں نال ساڈا وعدہ ہی ہو گیا کہ نیک بھی نے، نیک ہون تو بعد اسی انہاں نوں زمین دے وچ خلیفہ بھی بناواں گے، زمین دے وچ خلیفہ بھی بناواں گے۔ ہن آؤ ذرا غور کریے نیک کون نے؟ ذرا خلاق کے عالم دے قرآن نو پڑھئے تے نیک لوگاں نو بھی تے پھر اے بھی سمجھئے نا جڑا نیک ہو جائے اللہ دے نزدیک کتنا مکرم تے محترم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو توجہ کرنا، میں آخری پارہ پہ تلاوت کرداواں۔ اللہ کریم قرآن دے وچ کی پہ فرماندے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ،
اس آیت دے وچ جڑا اتقا دی تفضیل موجود ہے، مفسرین تے علماء ذبیل احتشام فرماندے نے اے دے تو مراد تقوی جڑا مراد ہے حضرت ابوبکر دا تقوی مراد ہے۔ کدا تقوی مراد ہے؟ بھئی بولو نا، پیار نال بولو یار، کدا تقوی مراد ہے؟ جناب ابوبکر دا تقوی مراد ہے۔ ہن انتہائی توجہ میرے ول رکھیو تے میں تواڈے نال مخاطب ہونا چاہندا ہاں۔ ہن اس آیت دے وچ مراد ہے، سارے مفسرین اپنے پرائے سارے پہ مندے نے اس آیت دے وچ تقوی جڑا بیان کیتا گیا سب تو زیادہ متقی جنوں آکھا گیا کون؟ حضرت ابوبکر صدیق، بولو نا کون؟ حضرت ابوبکر صدیق نے اگلی گل توجہ فرماؤ، آؤ قرآن کریم دا دوجا مقام پڑھ لیندے ہاں۔ یا اللہ جڑا متقی بن گیا انہوں کتنی عزت عطا فرمائے گا؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جڑا سب تو زیادہ متقی ہوے گا اللہ دے نزدیک عزت والا بھی وہی ہوے گا، سب تو زیادہ عزت والا بھی وہی ہوئے گا۔ پتہ چلیا میرے بھائیو، توجہ فرمانا۔ ہن اگلے جملے تے توجہ لطف آ جائے گا، تو انہوں بیدار بیٹھے ہو نا تے میرے اگلی گل توجہ کر دے جاؤ۔ آیت سورہ نور دی سمجھنی ہے، اس آیت نو سمجھن واسطے سی قرآن دے مختلف مقامات نو کھول کے پڑھ دے پیاں۔ میں کیا کہ اتقا تو مراد کدا تقوی؟ اچھا بولے یار نا، جنہاں حضرت صدیق نال پیار کر دو اچھا بولے۔ حضرت ابوبکر دا تقوی کدا؟ حضرت ابوبکر دا تقوی۔ ہن توجہ فرمانا، حضرت ابوبکر دے تقوی دی گل آ گئی، فرما ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا جیڑا جتنا نیک ہوئے گا، جتنا زیادہ متقی ہوئے گا، انہا حرف تشبیہ اللہ نے فرمایا تحقیق نال فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جیڑا جتنا زیادہ متقی ہو جائے گا اللہ دے نزدیک اتنا ہی زیادہ عزت دار بن جائے گا۔ ہن میرے بھائیو توجہ فرمانا، گل دو سمجھ آ گیا۔ تقوی کدا زیادہ؟ حضرت ابوبکر صدیق دا تقوی زیادہ۔ پھر اللہ دے نزدیک عزت والا کون؟ جدا تقوی زیادہ ہوئے میرے مالک دی بارگاہ وچ اتنا زیادہ عزت والا ہوندا ہے۔ ہن ویکھیے نا، حضرت ابوبکر دا تقوی کیا مسلم ہے کہ کوئی نہیں؟ کیا حضرت ابوبکر نو متقی سرکار مندے نے کہ کوئی نہیں؟ عمر پاک مندے نے کہ کوئی نہیں؟ عثمان و علی مندے نے کہ کوئی نہیں؟ باقی صحابہ مندے نے کہ کوئی نہیں؟ اسا اتھوں گل شروع کرنی ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ تیا کے مکانی ہے۔ گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ میرے پاک نبی رحمت کون ہیں؟ سیدی کل عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار ہو گئے نے، سرکار آپ اپنے حجرے بھی تشریف فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا، اے عائشہ جا کے لوگوں دسو کہ ابوبکر نو مصلی تے کھڑا کر دے من۔ کنوں آکھو؟ میں بولو نا، حضرت ابوبکر نو آکھو کہ کی کر مصلی تے کھڑے ہو جا۔ جناب والا حضرت عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے، سونیا حضرت ابوبکر صدیق بڑے نرم دل دے مالک نے، سونیا جدوں تانوں مسلط نہیں ویکھن گے ابوبکر کیویں نماز پڑھائے گا؟ نماز دا وقت ہویا، سرکار تشریف نہ لے کے آئے، صحابہ نے حضرت عمر فاروق نو مصلی تے کھڑا کر چھوڑیا۔ جدوں حضرت عمر فاروق مصلی تے کھڑے ہوئے، آواز بلند ہوئی، آواز سرکار نے سماعت فرمائی، فرمایا جاؤ عائشہ، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا میری اللہ اور میرے محبوب کے غلام، سرکار فرماتے ہیں صحابہ اور اللہ اس بات پہ راضی نہیں ہوتا کہ ابوبکر کے علاوہ کوئی مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ فرمایا کیا میرے لجپال نے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جا کر میری ابوبکر سے کہہ دو وہ لوگوں کے لیے نماز کی امامت کروائے۔ بولو بولو،
وہ کیا کرے لوگوں کے لیے؟ امامت کروائے۔ ہوں مسلح تے کون کھڑا ہے؟ وہ بولو حضرت عمر، لیکن سرکار کی پہ فرماندے نہیں عمر نہیں ابو بکر۔ کون کھڑا ہو بھئی؟ اور اللہ بھی اس بات پہ راضی نہیں کہ ابو بکر کی ہوتی ہوئی ہے کوئی اور مسلح پہ کھڑا ہو۔ سرکار کا جانشین اول کون کہلایا؟ وہ بولو نا یار، اچھا بولے کرو نا، کون کہلایا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ میں نے یہ گل دسو جس کو سرکار اپنا مسلح دے دین، قاعدہ امامت دا یہ ہے، توجہ ہے، یہ پکھ بند کر دو یار، قاعدہ امامت دا یہ ہے، توجہ میرے پاس جانب ہے کہ کوئی نہیں، توجہ میرے پاس رکھو۔ قاعدہ امامت دا یہ ہے، تو سمی پڑھے ہو سی سنے ہو سی، امامت وہ کروائے جد کل علم زیادہ ہوئے۔ فقہ لکھیے گل، میں تو سمجھا رہا ہوں، توجہ ہے۔ صاحب فقہ دے محدثین امام فرماندے نے کہ امامت کون کروائے جڑا سب تو زیادہ علم رکھنا ہوئے تے متقی ہوئے۔ کون ہوئے؟ اور نہیں میں بولو کہ کسی دا ہارٹ نہ فیل ہو جائے۔ جد کل علم زیادہ ہوئے تو کی ہوئے؟ متقی ہوئے۔ اللہ کرے انہوں نیمہ باہر بھی بولے کرو تو پھر تکل ہوئے نا، باہر کسی زبان استعمال پہ کر دو پھر کمال ہی ہو جاتا ہے، تے تھینج پہ بول دو کسی ہارٹ نہ فیل ہو رہے ہوئے۔ کچھ سمجھ آ رہی کی کوئی نہیں؟ اچھا بول یار، اچھا او سبحان اللہ تو بات چاکھنی ہے، پہلے میری گلہ نال بولو بھئی کون امامت کروائے؟ جیڑا امامت دا آئل ہوئے او دے اندر علم بھی ہوئے تے تقوی بھی ہوئے۔ امامت او بندہ کروائے۔ اصول امامت آج بھی سرکار فرماندے میرے تو بعد میرے مسلح تے او کھڑا ہوئے جدا نا ابو بکر ہے۔ ہن اے اصول فقہ دا جڑا میں قاعدہ بیان کیتیا، کون امامت کروائے جڑا کون ہوئے؟ جائی بھائی نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ فقہ دا اصول امامت کون کروائے جدے کل علم بھی ہوئے تے تقوی بھی ہوئے، امامت دا اہل ہوئی حقیقی طور تے۔ سرکار نے فرمایا میرے مسلح تے کون کھڑا ہوئے؟ ہن بولو حضرت ابو بکر۔ فقہ آج بھی اصول رائے جے امامت او کروائے جدے کل علم بھی ہوئے تے تقوی بھی ہوئے، اہل ہوئے۔ باقی تے آجا نیر نگری ہے، جیڑا ویلا ہوندہ ہے تو ہی مسلح تے آ جاندہ ہے، اور کوئی نہیں چلو جی تھوڑی داڑھی رکھ لو تے مسیحت ملی جا سی نہیں، میں کہا ٹھیک ہے چلن دے ہو، ایڈا لاوارث مسلح سے سمجھ لیا۔ سمجھ آ رہی کی کوئی نہیں؟ تے حالات پھر یہی ہونے نے جڑا جو ہوئے پہنی یہ دی وجہ ہے۔ لوگیاں مسیحتاں تے گاڑے ماں وہ پتہ ہی کونی کہ پڑھائی اندروں۔ ایک مولوی نو میں ملیا، میں کو سنگیا وہ تو ہی دس نماز دا وقت داخل کوئی نہیں تو پڑھائی پہ ہے، خیر تا ہے۔ وہ آقا جی میں ملازم ہاں، میں نے زور آڑے صبح نہیں آگ چھوڑی تو میں زور نہیں پڑھا چھوڑ سا۔ میں کہا تو زدہ ملے ہیں، وہ بندے دا پتر بانا، وہ اللہ نہیں بار گاج کون نہیں جانا۔ اساڑے کو ایک لطیفہ جائی بھی ہے، گل سمجھن دیئے ویسے کسی مسیحتی جو مولوی صاحب ہے تے مولوی صاحب جناب والا کچھ عرصہ رہے تو لوگ آکا پہ تسی بنجو، اس آکا جی میں ویسا بھی کہیں گلہ نال انہوں آکا تسی بنجو اللہ دے والے ہو وہ ایسا کو اور بندہ رکھنا۔ اس آکا جی میں بہنا پیا، لیکن ایک گل یاد رکھو میں نمازہ جتنی پڑھائیں ایک بھی وضو نال کو نہیں پڑھائی، ہن تو سی بھی جتنی رہ گئی نا پیچھو دوران دے رہو ہے جی ہو جائے مقتدی ہو جائے حاکم ہو جائے عوام تو ہو جائے تاکہ وہ بندہ ملیا۔ او خدا دیا بندے ہن بدلو اپنے آپ نو، علماء نو سنو، اپنے آپ نو بدلو۔ بہت توقع اسی آنو کہ کریے 5000 تو ٹھیک نماز ہی تو جو جیسی پہ کر دیں وہ جگہ اس چند چڑھنے نا۔ میں واللہ عرض پہ کردہ میں اکثر اوقات کسی جگہ تے جائیں
تے میں جماعت تو کئی باری دور ہوندا نماز جماعت نال نہیں پڑھدا کئی دفعہ ایسا ہونا مصلی تے وہ بندہ کھڑا ہو سی کہ جدہ قرآن ہی کوئی نہیں حالات ہی کوئی نہیں آیت غلط پہ پڑھ دو سی نہ اس رکوع دا پتہ نہ سجود دا پتہ پیچھے قوم ٹکرا ماری جا رہی تے ماری جا رہی ہن نہ بولیے تے تاں وی گنہگار جے بولیے تے لوگ نہیں کھڑن دے نے کھڑا ہون دے نے او جی ساڑی مسجد جا کے رولا پا گیا بن کے کریے مجبور ہاں غلط تو قرآن نہیں پڑھنا تو سمجھ آ رہی میری گل لیکن ہم کیا کریے کتھے جائیے حالات اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں اسی لوگ کیا دیں کیا کریے مطلب او جی محلے والے 5000 ہی دیں دیں تو آنا 5000 بھی دیں دیں تو میں بھی جی چند چاڑنے تو سمجھ آ رہی گل یعنی کہنے دا مقصد ہے کو بدل سو تسی حالات بدلے سو کچھ اصول وضع کر سو کو دین نو سمجھن دی تو سمی کوشش کر سو اللہ کرے سی اتھے بھی کوئی دین دا سمجھانا لا آوے سی لیکن اسی بدلنا ہی نہیں چاہ رہے اسی اس بندے اگر کوئی سانو شریعت دی گل دس پہ تو اسی دی مخالفت دی کھڑے ہو جاندے ہیں بھائی یہ کون ہے جی سانو دسن والا وہ مفتی ہو اگر تسی ایڈے مفتی ہو تو تسی آپ پہ کھڑے ہو جاندے وہ سمجھن مطلب سمجھن دی گل کرو میں جو کہہ رہا اساڑی انہی وجوہات دی بنا تے آج اگر قوم دا ہے حالت اسی یہی وجوہات ہیں اور اس میں اولین مجرم مسجد انتظامی ہیں مسجد یہ کمیٹیاں نے میری گل سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں انہوں نے چناؤ اتنا گندا ہے اتنا گھٹیا ہوندہ ہے انہیں اپنے ماتحت رکھن واسطے بندے نو کوئی پتہ نہیں کہ اس نے دین دا پتہ ہے شریعت دا پتہ ہے اصول دا پتہ ہے نہیں پتہ آ کے تو کھڑا ہو جا پھر آندہ ہوندہ یہ کہ جو حالات سامنے آ جاندے ہیں شریعت نال اسی مذاق کر دیں کہ کوئی نہیں بولو کپڑا چونن واسطے سانو پتہ ہے کہ کپڑا کیڑی دکان تو چنگا ملسی برتن کیڑی دکان تو اچھا ملسی بچہ سکول پڑھانا کیڑی جگہ تے اچھا ملسی سکول کالج فلاں فلاں لیکن دین سمجھن واسطے کوئی پتہ ہی کوئی نہیں ایسا جڑا لولا لنگڑا اسی ساڑھے مسلح دا بارے سے بنا پہ اسی ہے نا اس طرح کیا اس طرح نہیں ہے بولو میں تونوں حقیقت عرض پہ کردا ایک جنازے تے میں گیا عجیب ترین وقوع ہے عورت دا جنازہ تو سارا تو پیچھے میت سب تو پیچھے لوگ سارے اگیانے پہن میں حیران پریشان میں روک کیتا میں کہ اوہی جنازہ پیچھے شریعت اگے لے کے آکر دیے تو سب پیچھے رکھی ہوئے دیو خیرت ہے وہ جی ایک مولوی صاحب ہے تو نہ کہا جی بے گل ہے ایک عورت دا جنازہ پیچھے ہی ہونا چاہیے ہے بڑی کمال دی گل ہے جی کتھوں نہ پڑے جی انہیں سانوں تو نہیں پتہ جو ساڑھے مولوی ہے اور میں کہا جڑا جالو ساڑھے پلے نہ پاؤ مہربانی کرو کچھ کم ہولا رکھو تسی بھی تو انہوں بھی اللہ عقل دیتے ہیں تسی پوچھ سکتے سن حضرت کتھے لکھے ہے بولو تو صحیح نہ تو سمی پوچھ لو نا بھائی صاحب آج تک تا سانو کہیں گل نہیں دسی ہن تساں جاندے پے ہو جنازہ پیچھے ہوئے تے دی کوئی شریعت وچ جواز کے ہے حالات ہیں اس واسطے میرے بھائی بدلو میں عرض کی پہ کرتا تھا شریعت کتنے اصول نے امامت کون کروائے کیوں کون ہوئے علم والا تو دوجا تقوی رکھنا والا ہوئے علم والا ہوئے تے گل یاد ہو گئی نہیں انہیں اصول دینے چ رکھ لو کوشش کرو دین جدو سکھن دی گل آئے دین نو سمجھن دی گل آئے کسی جہل دے کول جا کے نہ بیٹھے کرو خدا دا واسطہ جے کسی عالم کو لائے کرو بیڑے غرق بہتے ہو گئے نے عجیب عجیب اصول تے عجیب عقل دی گل ہے میں نے ایک مسئلہ آیا میرے واٹس ایپ تے موجود ہو سی تو انہوں سنا دینا حیران کون مسئلہ جی او جی جنے ساڑھے علاقے چک رواج ہری پور تو ایپٹ آباد ہری پور ادھر او جی کی مسئلہ جی یہ دسو مسئلہ کہ خواتین ساڑی جڑی حاملہ خواتین نے جدوں کوئی فوتکی ہو جائے تو او دے وچوں دھاگا کٹ کے نا او جڑا کفن دا تو پیر نال بن لیندیاں نے میں کہا یہ کتھوں نکلا جی سمجھ آ رہی میری گل او دسو جی جائز ہے کہ نہیں ہن اس نوں کی دسی اس مسئلے نوں کر مسئلے نوں کون بیان کرے میں کہا شریعت کوئی جواز قوم عجیب عجیب حرکات خود اپنے کولوں کر رہی ہے پھر وہ جا افراد کو چلی ویسی جنہیں ہاں ٹھیک ہے انج بھی ہے انج بھی ہے اساڑے ایک امام صاحب نے انہوں کو ایک مسئلہ پوچھا ہے اگر اذان نہ ہو تو نماز ہو جاتی جنہیں نہیں بھی ہوندی تو ہو بھی بہندی ہے میں کہا دو ارادی کر لو
کہنے دا مقصد ہے کہ شریعت نہ مذاق ہے کہ کوئی نہیں؟ بولو بولو نا، غلطیاں سی کر دے پیاں، ساڑھے مسلے لٹ رہے نے، بچے ساڑھے ضائع ہو رہے نے، دین تو سی خود بے راروی دے شکار ہو رہے ہیں، لیکن توجہ نہیں آندی پی، کردے ہی جا رہے ہیں تو کردے ہی جا رہے ہیں۔ اسی چاہتے کہ امام ہوئے جڑا ساڑھا جنازہ پڑھائے، دعا مانگ چھوڑے، شادی دی دعا مانگ چھوڑے، اس سے علاوہ سانو نہ چھیڑے، اس سے علاوہ نماز پڑھے تو مرضی، نہ پڑھے تو مرضی، پڑھائے تو مرضی، نہ پڑھائے تو مرضی، کو مسئلہ جانے تو مرضی، نہ جانے تو مرضی، سانو کچھ نہ آکے شریعت کو مسئلہ بیان کرے نہ کرے، اسی یہی کرساں۔ نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ آنے والی نسل پھر جائل نکلا سی، اس وقت پھر جائل نکلا سی، پھر جائل نکلا سی، اور ساڑھے بچے کیوں رول رہے ہیں، کیوں دین تو دور رہے ہیں؟ وہ دی مین وجہ ہے۔ سال بعد ایک پروگرام کر لسواں، بہت خرچہ سے جو کچھ بھی اچھا عمل ہے، لیکن یاد رکھو سال تے جتنا سا خرچہ کیتی ہے، اگر مسجد تے توجہ کر دے، اتنا خرچہ مدرسے تے کر لیندے، ساڑھے مسجد وچ ایک عالم دین ہوندا، اسانو صحیح شریعت دی گائیڈنس دیندا، تو کی خیال ہے بدل نہیں جانا سی؟ بولو سمجھو نا، میں گلاں سمجھ رہے ہو میری گل؟ اس واسطے میرے بھائیو وعدہ کرو اپنے دل دے نال کہ علماء دی میت اختیار کرو، اپنی مساجد دے وچ علماء نو لے کے آؤ۔ ہن لوگ کہندے نے سانو پتہ ہی کوئی عالم کون ہوندا، میں کہ تانوں خیر نال پتہ لگنا ہے، آؤ نا ساڑھے نال 10 سال مدرسے بیٹھو، پھر تانوں دساں عالم ہے ہوندا ہے۔ بہرحال آؤ واپس چل دے ہیں، میں کی عرض پہ کردہ ساں، گل یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ تقوی دیاں کتنی گلاں، امامت دیاں کے اصول نے پہلے دو کیڑے کیڑے؟ علم رکھنا والا ہوئے تو دوجا متقی ہوئے، علم رکھنا والا ہوئے تو دوجا بھئی اچھا بولو نا متقی ہوئے۔ ایک گلاں دو یاد ہو گئی ہیں؟ ایک کون کس سی کوالٹی جڑا مسلح تے کھڑا ہوئے، اصول ہے بڑی لمبی بات ہے لیکن میں اختصار نہ لگے چلنا چاہتا ہوں۔ آؤ ذرا واپس پلٹ دیں، میرے آقا نے مسلح تے کنوں کھڑا کی تھی آپ؟ ہن بولو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کرنا، اصول شریعت دا سمجھ آ گیا۔ مسلح تے کون کھڑا ہوئے گا؟ جڑا متقی بھی ہوئے تے علم رکھنا والا بھی ہوئے۔ میرے آقا کریم نے اپنے مسلح تے جنوں کھڑا کیتا او دا نام کیے؟ پتہ چلیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نو اللہ علم والا بھی رکھیا ہے تے متقی بھی بنا چھوڑیا ہے۔ انہوں کی بنایا؟ علم والا بھی تے متقی بھی ہو گیا، دو گلہ جمع آ گئی، ہونا گٹ ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو توجہ فرمانا، آؤ ذرا آگے چلیے۔ حضرت محمد بن حنفیہ بیان کر دینے، حضرت علی دے بیٹے نے، حضرت امام حسن دے بھائی نے، حضرت امام حسین دے بھائی نے، محمد بن حنفیہ بیان کر دینے، میں حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے باپ علی کو سوال کی دیا ہے، اے علی دسو تے صحیح نہ اس امت وچ سب تو اعلیٰ تے افضل بندہ کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا سب تو اعلیٰ ابو بکر ہے، سب تو افضل ابو بکر ہے۔ میں سوال کی دیا انہوں تو بعد کون ہے؟ فرمایا اودا نا عمر ہے، اودا نا عمر ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہنے میں چپ کر گیا، میں نو پتا چل گیا، بلکہ توجہ کرنا میرے نبی علیہ السلام دی سونی برگاہ لگی ہے۔ ایک خاتون آئی سوال کی تیاتے کی کوئی مسئلہ چاہنا چاہیا، پوچھنا چاہیا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر آنا تو میرے پاس۔ عرض کرنے لگی سونے اے لجپالا اے محبوبہ جی میں پھر آواں تسا موجود نہ ہو، اے مسئلے دی وضاحت کے دے کولو طلب کرا۔ میرے آقا فرماندے نے میری ابو بکر کولو آ کے پوچھ لیویں، یعنی مطلب یہ ہویا سرکار پہ بیان کر دینے میرے تو بعد میرا جانشین کون ہوئے گا؟ بھائی بولو نا، بعد مصطفیٰ تو جانشین ابو بکر کو ماننا پڑے گا۔ اب توجہ کرنا، آؤ ذرا قرآن کی اس آیت کو جو میں نے تلاوت کی ہے،
خلا کے عالم کیا فرماتے ہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں اللہ نے وعدہ فرما لیا ان لوگوں سے، وعدہ فرمایا کس بات کا؟ فرمایا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے بھی ہوں اور نیک بھی ہوں، اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں کیا کریں گے؟ زمین میں خلافت عطا فرما دیں گے۔ کیا کریں گے زمین میں؟ اچھا بولو، کیا کریں گے؟ خلافت عطا کریں گے۔ اب توجہ کرنا، اس ضمن میں کچھ سوالات آ رہے ہیں، وہ عرض کر کے آگے چلتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس آیت میں عموم کا حکم ہے، مخصوص نہیں، یعنی عام حکم ہے۔ علماء نے فرمایا کہ سامنے موجود جڑے بندے سن سرکار دے سامنے، میں بولنے پہ ہو نا، توجہ ہے میرے وال، ایک باری بولو نا، ایک باری گج کے آکھو، اتنا اچھا بولو جڑے ستے پہنو بھی جاگ جان۔ بھائی اس آیت دے وچ علماء فرماندے نے، مفسرین، کہ عموم نہیں خصوص حکم ہے جڑے حضور دے سامنے صحابہ موجود سن، ایک خطاب انہاں نال ہویا ہے۔ تفسیر چ گل لکھی ہے، ہر ایک شامل بھائی بولو نا نہیں۔ اگر مراد لیا جاوے کہ پورے زمین تے رہن والے بندے یہ سارے موجود سن، سارے نو اللہ خلافت عطا کرے گا، پھر صحابہ تو صحابہ دی تخصیص ہی ختم ہو گئی، پھر زمین تے تو منافقین، کافر، مشرکین سارے راندے سن۔ کچھ سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ سارے راندے سن۔ فرمایا نہیں، یہ تو سارے ہیں، سب کو تو عموم میں داخل کرو گے تو پھر کافر بھی ہیں۔ یہ حکم مخصوص ہے ان صحابہ کے ساتھ جن کی حدیث میں صراط ملتی ہے۔ میرے لجپال کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ کتنا عرصہ؟ 30 سال۔ کتنا عرصہ؟ 30 سال۔ فرمایا 30 سال میرے بعد خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے کول ایک بندہ آیا تے اس آیت کے مطابق اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا ذرا ایک گل دس، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟ اس کا کتنا عرصہ؟ فرمایا عمر پاک فرمایا آکھنا کہ 10 سال، حضرت عثمان پاک 12 سال، حضرت علی پاک فرمایا 6 سال۔ فرمایا نا سارے نو جمع کر کتنا بننا ہے؟ بولو نا، کل کتنا عرصہ بنیا؟ 30 سال۔ فرمایا او جڑا مصطفیٰ نا فرمان ہے اے خلفائے راشدین تے برحق ہے، تو ثابت ہو رہا ہے کہ نہ تو ثابت ہو رہا ہے؟ بولنا نہیں، ایک تو پتہ نہیں ہم تو سمجھان واسطے سانو بڑی دقت آندی ہے جدو تسا چپ کر کے بہ جاندے ہو۔ صحابہ تے ثابت ہوندا پیا ہے۔ سرکار نے کی فرمایا میرے بعد خلافت کتنا عرصہ رہسی؟ 30 سال تک۔ ہن جڑا سی لیندے ہیں نا نعرہ تحقیق، ہاں پھر اور نہیں میں بولو، نعرہ تحقیق، ایک بار پھر بولو، نعرہ تحقیق۔ اے دی جڑی خلافت جنہاں نو خلفائے اربعہ نو حق 4 یار آکھا جاندا ہے، ایک کنہ دی خلافت ہے؟ خلفائے راشدین دی۔ کنہ دی ہے؟ خلفائے راشدین دی۔ ایک خلیفہ حضور دے کتنے نے؟ 4۔ اور ایک بندہ مینوں کہن لگیا بھئی حضرت امام حسن مجتبیٰ دی خلافت بھی تھی ہے نا 6 مہینے، تو آگے 5 تن کیوں نہیں آدھے؟ میں کو لالا تینوں سمجھ نہیں آئی، حضرت امام حسن جڑے نے وہ حضرت علی دی خلافت دا حصہ نے۔ اج تک کسی بزرگ نے انہوں نے خلافت میں علیحدہ بیان ہی نہیں کیتیا، علی دی خلافت دا حصہ گنے ہے۔ سمجھو نا یار، جزء حضرت علی دی خلافت دا، تاں حضرت علی دی خلافت 6 سال ہو گئی نا، تو کی ہویا پھر؟ کتنے خلیفے ہوئے؟ 4۔ میرے محبوب علیہ السلام دے 4۔
انہاں دے بارے قرآن کی پہ کہندا لیستخلفنہم فی الارض، اللہ انہاں نو زمین دے بھی خلافت عطا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اچھا توجہ، اگلی گل تے توجہ کریو، ہن میں گل انتہا تے آ کے تانوں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا والا یمکنن لہم، اللہ انہیں متمکن کرے گا، مستحکم کر دے گا۔ کہاں؟ فرمایا دینہم الذی ارتضی لہم، اس دین کے اوپر جو رب کی ان کے لیے رضا ہے، جو رب چاہتا ہے اس دین کے اوپر انہیں متمکن بھی کرے گا، مضبوط بھی کر دے گا، کامیاب بھی کر دے گا۔ اور یار توجہ میرے بال رکھو یار، متمکن کر دے گا۔ آگے فرمایا بالا یبدلنہم، ہن توجہ، اسلام دا ابتدائی دور انتہائی مشکلات دا دور، جنگ و جدل دا دور سی۔ تو سمجھے 29 غزوات ہوئے نے، جنگاں ہوئیاں نے۔ قرآن کہندا کہ جیڑے خلیفے بن سن انہاں دے دور دے وچ اللہ خوف نو دور کر کے امن لے آسی۔ ایک بندہ میں نے کہنے لگیا کہ نہیں اس سے مراد حضرت علی کی خلافت ہے۔ میں نے کہا تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مختلف ممالک کے لوگ تھے وہ حضرت علی کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، اور جو شیعان علی تھے وہ اپنے ایمان کو، عقیدے کو چھپا کر ان کے مطابق ظاہر کرتے تھے۔ تو یہ تو خوف کا معاملہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کے دور میں خوف نہیں ہوگا۔ آئے آئے بولو نا یار، خوف نہیں ہوگا، امن ہوگا۔ اسی لیے تو صاحب راضی نے بیان کیا، فرماتے ہیں یہ 3 خلفاء کی صداقت ثابت کرتی ہے، 3 خلفاء کی خلافت کو ثابت کرتی ہے۔ فرماتے ہیں جب 3 کی ثابت ہو جائے تو چوتھی خود بخود ثابت ہو جائے گی، چوتھی کے اوپر تو باس ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ فرماتے ہیں مسئلہ پہلی 3 کا ہے، نہیں سمجھ رہے ہو تو سان، پہلی 3 کا مسئلہ صاحب راضی بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جی جو لیستخلفنہم ہے، اس میں پہلے 3 خلیفوں کی خلافت کی صداقت ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ 3 ثابت ہو جائے خلافتیں تو یہ 3 خلافتوں کے بعد حضرت علی کی خلافت اس کی فرا ہے۔ فرماتے ہیں ان تینوں کے ساتھ چوتھی خود بخود مانی اور ثابت ہو جائے گی، چوتھی خود بخود ثابت ہو جائے گی۔ ہن توجہ کرنا، پھر سوال یہ جنم لیتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں اگر امن نہیں تھا تو پھر تو یہ حضرت علی سے نکل گئے۔ نا بابا ایسا نہیں ہے، میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ وہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں باہر کا خوف نہیں تھا، اندر کے خلفشار تھے، اندر کے جھگڑے تھے۔ اندر کے جھگڑوں کی بات نہیں ہو رہی، شریعت جہاں کفر کی بات کر رہا ہے۔ اب بولو یار سبحان اللہ، سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ حضرت امام مہدی اس خلافت میں شامل کیوں نہیں؟ کیونکہ امام مہدی اس وقت موجود نہیں تھے۔ اچھا یہی عرض کر دوں، پھر توجہ فرمانا، یہ جو 12 ائمہ کی خلافت بیان کی جاتی ہے وہ بھی یہاں سے ثابت نہیں۔ وہ کیسے نہیں؟ اس لیے پہلی بات تو عرض کر دوں، 2 کے علاوہ، 2 کے بھائی بولو نا، 2 کے علاوہ کسی کو خلافت ملی ہی نہیں۔ حضرت علی کو خلافت ملی اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کو، امام حسین خلیفہ، ان کی اولاد امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام جن آگے چلے جائیں تو کسی اور کو خلافت نہیں ملی۔ اور وہ باقی 10 جو تھے سوائے 2-3 کے، باقی موجود بھائی بولو نا، تو آڑے نال مخاطب ہے، میں باہر والے نہیں، باقی موجود بھائی بولو، باہر والے بھی بولو، باقی موجود نہیں تھے۔ اب علماء فرماتے ہیں جو موجود نہیں تھے یہ ان سے خطاب ہی نہیں، خطاب ان سے جو سامنے موجود تھے، جو سامنے موجود تھے۔
تو جن کی خلافت جہاں متحقق ہو گئی وہ سامنے کون تھے؟ ابو بکر، سامنے کون موجود تھے؟ عمر، کون موجود تھے؟ عثمان، کون موجود تھے؟ سمجھ آ گئی ہے میری گل؟ اور میں عرض کر دوں اہل سنت کی ترتیب میں، ہم اہل سنت بیٹھے ہیں، میں اپنی قوم سے مخاطب ہوں، ہماری ترتیب میں جہاں سے خلافت کی ابتدا ہوتی ہے وہیں سے امامت کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم امامت کو نبوت کے بعد خلافت مانتے ہیں، میری گل سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی؟ نبوت کے بعد اچھا بول خلافت